حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے. ایک شخص کی موت ہو گئی اور جب موت ہو گئی تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کی میت کو آگے رکھا گیا. لوگوں نے دیکھا کہ اس کے کفن کے اندر ہڑبڑاہٹ ہو رہی ہے, اس کا کفن ہل رہا ہے. لوگ پریشان کہ اس کے کفن کے اندر کیا معاملہ ہے, کیا چیز ہے جو ہڑبڑا رہی ہے. لوگ آگے بڑھے اور اس کے کفن کو جیسے ہی ہٹایا, اللہ اکبر, اس کے کفن کو ہٹانا تھا, لوگ سب پیچھے ہٹ گئے. یہ دیکھ کر کے اس کی گردن سے بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا ہے, بہت بڑا اژدہا لپٹا ہوا ہے. اللہ اکبر, جس کی وجہ سے یہ ہڑبڑاہٹ ہوئی. اب تمام لوگ پریشان. حضرت صدیق اکبر اس وقت ویسے خلفائے راشدین کا دور, تمام صحابہ کا دور. آپ دیکھیں کہ ان کے درمیان میں یہ معاملہ درپیش آیا تو کتنا اس وقت کیسا ماحول بنا ہوگا. اللہ اکبر, آپ یوں سمجھے کہ جیسے یہ معاملہ دیکھا تمام لوگ پیچھے ہٹے کہ ایسا یہ کون سا عمل کرتا تھا. اللہ اکبر, پریشان ہوئے اور سانپ کو پہلے تو مارنے کی کوشش کی تو سانپ زبان حال سے اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت عطا فرمائی. جیسی اللہ نے اس کو طاقت عطا فرمائی, سانپ نے کہا, اے لوگو مجھے مت مارو, میں اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آیا ہوں, اس کی گردن سے آ کر اپنی مرضی سے نہیں لپٹا ہوں, اس کا خون اپنی مرضی سے نہیں چوس رہا ہوں, بلکہ اللہ رب العزت نے, خالق کائنات نے مجھے اس کا حکم دیا کہ فلاں شخص کو جا کر قیامت تک ایسا ہی ڈستا رہے, ایسے ہی اس کا خون پیتا رہے. لوگوں, میں اپنی مرضی سے اس کا خون نہیں پی رہا ہوں. اب سب لوگ جب اس کی زبان حال سے قوت گویائی جو اللہ نے عطا فرمائی اس کی زبان سے یہ بات سنی تو لوگ پریشان کہ یہ عذاب میں گرفتار کیوں. اب لوگوں نے کہا کہ اے صاحب, جب اللہ نے تجھے قوت گویائی عطا فرما دی ہے تو یہ بتاؤ کہ ایسا اس کا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اس عذاب میں گرفتار ہوا, جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب مل رہا ہے. اللہ اکبر, اس سانپ نے پھر اپنی زبان سے کہا, لوگوں اذا سمع الاذان, جب یہ اذان سنتا تو نماز نہیں پڑھتا, مسجد کی طرف نہیں جاتا, جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, حتیٰ کہ اذان سننے کے بعد ادھر سنتا اور ادھر کو نکال دیتا. میرے عزیز, ہم بھی دیکھیں کہ ہم اذان سننے کے بعد کتنی نماز کی طرف آتے ہیں, ہم کتنا اپنے گھروں پر مصلی بچھاتے ہیں. جب سانپ نے یہ پہلی بات کہی تو اس پہلی بات سے ہم بھی سمجھیں کہ ہم کتنا اذان سننے کے بعد نمازوں کی فکر کرتے ہیں, کتنی ہمارے دل میں یہ کیفیت آتی ہے کہ اذان ہو گئی, چلو نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر, ہم اس چیز کو خود بھی سمجھے. سانپ نے پہلی بات کہی کہ جب یہ اذان سنتا تو نماز نہیں پڑھتا. دوسری بات کہی کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال عطا فرمایا اور اس مال کی یہ زکات نہیں نکالتا. اللہ نے اس کو مال و زر نوازا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. اللہ نے اس پر زکات فرض کی لیکن زکات ادا نہیں کرتا. حتیٰ کہ مسلسل پوری زندگی ایسے ہی کاٹ کر کے آ گیا, کبھی اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اللہ اکبر, ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تو یہ بات نہیں کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ ہماری پکڑ فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اور آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے, ہماری پکڑ نہ فرمائے, اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. میرے عزیز, ہم کبھی ان چیزوں کو سمجھے کیونکہ ہمیں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. اس نے آخری بات کہی سانپ نے کہ تیسرا عمل اس کا یہ تھا کہ علماء کی بات نہیں سنتا تھا, اپنے بزرگوں کی. اور اس وقت خلفائے راشدین, تمام صحابہ کا دور, وہ علماء جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کے قدموں میں رہ کر سیکھی. اللہ اکبر, میرے عزیز, ان کی بات نہیں سنتا. اور آج یہ دیکھیں کہ ہم بھی علماء کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, علماء کی بات کو ہم کتنا سنتے ہیں. واقعی جس طرح حق ہے ہم اس طرح سننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان تینوں باتوں کو اپنے اندر جھنجھوڑیں کہ اگر ہمارے اندر بھی ہیں, اللہ اکبر, تو آپ توبہ کریں, ہم بھی توبہ کریں, آپ بھی توبہ کریں. میرے عزیز, ہم سب مل کر رب کی بارگاہ میں استغفار کریں کہ مولا تو اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تیری رحمت ہمیں مل سکے, لیکن مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے. پروردگار تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما. ہم ان چیزوں کو اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. ہر اس فعل سے بچ جائیں جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے, ہر اس کام کو کریں جن کاموں سے رب راضی ہوتا ہے.